اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل پالش لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا نیل پالش لگانا شریعت مقدسہ میں جائز ہے؟ نمبر 3، اگر کوئی خاتون ہاتھوں کے ناخنوں پر یا پیروں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہے تو اس نیل پالش لگانے کی وجہ سے کیا وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوال نمبر 4، کہ اگر کسی خاتون نے نیل پالش نیل پینٹ لگایا ہے تو نامحرم سے چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نیل پالش کے نیل پینٹ کے حوالے سے اہم ضروری احکام آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لہذا آپ سب سے التماس ہے کہ خصوصاً جو مائیں بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مزید اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ آیا مذہب تشیع میں نیل پینٹ کا لگانا، نیل پالش کا لگانا بذات خود جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مومنین مومنات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بذات خود نیل پینٹ کا لگانا، نیل پالش کا لگانا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی خاتون نیل پالش لگاتی ہے، نیل پینٹ لگاتی ہے تو یہ حرام نہیں ہے، بذات خود یہ عمل جائز ہے۔ اب سوال جو اگلا ہے کہ کیا نیل پالش لگی ہوئی ہو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پہ اکثر مائیں بہنیں غلطی کرتی ہیں، اکثر خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور ان کو نہیں پتا کہ نہ ان کا وضو ٹھیک ہے نہ ان کا غسل ٹھیک ہے، اور جو اس وضو غسل کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں بھی ان کی درست نہیں ہیں۔ مومنین، یہاں پہ وضو غسل کے حوالے سے ہمیشہ بات آپ کو معلوم ہو کہ اگر اعضائے وضو پر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہو کہ جو پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ چونکہ نیل پالش آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی فرماتے ہیں کہ جو نیل پالش ہے یہ ایک تہہ بن جاتی ہے اور پانی کو پہنچنے سے روک دیتی ہے، لہذا اگر کوئی خاتون نیل پالش ہونے کے باوجود وضو کرتی ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہے، اور اس وضو کے ساتھ جو بھی وہ نماز پڑھے گی، عبادت کرے گی، وہ عبادت اس کی درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہتر ہے کہ وہ پہلے نیل پالش کو اچھی طرح ریموو کر لے۔ اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے، جب خاتون غسل کوئی بھی غسل کرے، جنابت کا ہے، حیض کا ہے، نفاس کا ہے، اگر اس کے ناخنوں پر یہ نیل پینٹ موجود ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیل پینٹ کے ہونے کی وجہ سے اس خاتون کا غسل بھی درست شمار نہیں ہوگا، اور اس غسل کے بعد جو بھی وہ نمازیں پڑھے گی وہ نمازیں بھی اس کی درست نہیں ہوں گی۔ آخری سوال کہ نیل پالش لگانا بذات خود تو جائز ہے، کس صورت میں نیل پالش لگانا حرام ہے؟ شریعت بیان فرماتی ہے کہ خاتون کے لیے اس صورت میں نیل پالش کا لگانا، نیل پینٹ کا لگانا حرام ہے کہ اگر اس کی نیت زینت کی ہو اور نامحرم کو دکھانے کی ہو۔ اگر کوئی خاتون ناخنوں پر نیل پینٹ اس وجہ سے لگائے کہ نامحرم دیکھے، نامحرم اٹریکٹ ہو، تو یہ ہر صورت میں یہ چیز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک نامحرم دیکھتے رہیں گے اس خاتون کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہاں چونکہ یہ نیل پالش ہے یا نیل پینٹ ہے یہ زینت میں شمار ہوتے ہیں، لہذا خاتون کے لیے سوائے اپنے محرم کے، اپنے مرد، اپنے شوہر کے، جو کہ مستحب ہے اس کے سامنے زینت کرے، محرم شوہر کے علاوہ اور کسی نامحرم کے لیے زینت کا کوئی بھی کام کرنا یہ شریعت مقدسہ میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت نیل پینٹ لگا لیتی ہے، نیل پالش لگا لیتی ہے اور کسی پبلک پلیس میں چلی جاتی ہے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس نیل پالش کو، نیل پینٹ کو چھپائے۔ اگر نامحرم دیکھ رہا ہے تو اس عورت کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ نیل پالش کے حوالے سے چند ضروری احکام تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ مزید اس حوالے سے کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں۔
ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔